بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مارکا نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں کی جانب۔ ایران اسرائیل امریکہ کشیدگی۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے اسلامی جمہوریہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کے جوہری مرکز دیمونا کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک اعلیٰ ایرانی فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی بیرونی مداخلت یا حکومت گرانی کی سازش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ عہدیدار نے کہا کہ ایسی صورت میں دیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر ایران کے ممکنہ اہداف میں سر فہرست ہوگا۔ ایرانی اہلکار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تہران کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران اپنی خود مختاری اور نظام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے واضح کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی عدالت کو سپریم کورٹ کے حتمی فیصلوں پر نگرانی یا اپیل سننے کا اختیار حاصل نہیں ہوا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ آئین لامتناہی مقدمہ بازی کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ قانون جنگ کا کہیں نہ کہیں اختتام ضروری ہے۔ عدالت کے مطابق زمین کا معاوضے کا جھگڑا عوامی اہمیت کا حامل نہیں بلکہ نجی معاملہ ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کی چیف جسٹس امین الدین خان نے سپریم کورٹ کے 12 ستمبر 2024 کے حکم کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی درخواست پہلے ہی خارج ہو چکی۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کو اصلاحی نظر ثانی کے نام پر دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ لیہ کا کشمیر پاک ارباب اختیار کی عدم توجہی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ کروڑوں روپے مالیت سرکاری رقبہ پر لاکھوں روپے کی لاگت سے واکنگ ٹریک بنائے گئے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ نگرانی نہ ہونے کے سبب لوگوں نے پارک کی دیواریں توڑ کر راستے بنا لیے۔ پارک میں نصب بچوں کے جھولے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ بیشتر جھولے ٹوٹ چکے۔ ارباب اختیار نے پارک کی خستہ حالی پر آنکھیں موند رکھی ہیں۔ موسم گرما کا آغاز ہونے کے باوجود شہریوں کے لیے پینے کے پانی کی سہولت تک میسر نہیں ہے، جبکہ گھاس اور پودوں کو پانی دینے کا نظام ہی غائب ہے۔ موٹر پمپ نہ ہونے سے پارک میں لگائے گئے پودے اور گھاس اجڑ چکے ہیں۔ پارک میں آنے والے افراد کے لیے بیٹھنے کے مناسب انتظامات بھی نہیں، نہ ہی کوئی شیڈ تعمیر کیا گیا، نہ ہی سایہ دار درخت لگائے گئے۔ کشمیر پارک میں روشنی کے لیے نصب پول اور اسٹریٹ لائٹس مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی۔ شام کے وقت یہ جگہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے لیہ کی خوبصورتی کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈ فراہم کیے گئے، لیہ شہر پر خرچ بھی کیے گئے، تاہم کشمیر پارک کو ضلعی انتظامیہ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لیہ سے اہلیان لیہ نے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہ سیام کے دوران فروٹ غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا، قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے مقرر کردہ نرخوں پر بازار میں فروٹ فروخت نہیں کیے جا رہے۔ کیلا 260 روپے فی درجن، سٹرابری 500 روپے، جبکہ عام سیب 300، خربوزہ 400 روپے فی کلو اور کنو مالٹا 50 سے 80 روپے فی کلو گرام تک بازار میں فروخت ہو رہا ہے۔ ضلع بھر میں پھلوں کی منمانے نرخوں پر فروخت اور سرکاری طور پر جاری کردہ نرخ نامہ محض کارروائی بن کر رہ چکا۔ بیشتر دکانوں پر سرکاری ریٹ لسٹ آویزاں نہیں کی گئی۔ صرف سرکاری لگائے گئے بازاروں میں مقرر کردہ نرخوں پر فروٹ دستیاب ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر اہلیان لیہ نے ڈپٹی کمشنر سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ بالخصوص افطار کے وقت سے کچھ دیر پہلے پھلوں کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزے دار مہنگے داموں پھل خریدنے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ میں سیب، کیلے، خربوزہ اور دیگر پھل مقررہ نرخوں سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامے کی پاسداری ناممکن دکھائی جاتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ رمضان میں عوام کو مہنگائی سے نجات مل سکے۔ لیہ سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں ضلع بھر میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے اور معاشرے میں بھائی چارے، برداشت اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ڈپٹی کمشنر لیہ آصف علی ڈوگر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن جاوید بھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد ڈوگر، ممبران امن کمیٹی شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے اس موقع پر کہا، لیہ میں پہلے بھی بھائی چارہ، امن اور مذہبی ہم آہنگی کی مثبت روایت موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا مقصد ماحول کو مضبوط اور پائیدار بنانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، معاشرے میں امن اور رواداری کا فروغ نہایت ضروری ہے۔ لوگوں کے درمیان برداشت اور احترام کا جذبہ بڑھنا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، ممبر و محراب سے باہمی احترام، برداشت اور محبت پرامن معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے درس و تدریس کو مزید عام کیا جائے۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن جاوید بھٹی نے اس حوالے سے کہا، ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ پولیس ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن کی فضا برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ شہری باہمی احترام اور بھائی چارے کو فروغ دیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں۔ اجلاس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ لیہ میں امن، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔